الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاتحہ میں بیان ہونے والے جو احکام تھے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جتنے بھی مسائل تھے وہ اجمال کے ساتھ تھے، اختصار کے ساتھ تھے، تفصیلات اس میں ذکر نہیں تھی۔ اور سورہ بقرہ کیونکہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ مفصل صورت ہے، سب سے زیادہ بڑی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سورۃ فاتحہ والے ہی احکام، اس کی تشریح اور تفصیل اور مسلمانوں کے سامنے اس کو مزید واضح فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کی طرح سورہ بقرہ کا بھی دعوی صورت یعنی صورت کا موضوع اور صورت کے نزول کی وجہ العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے۔ اور غور فرمائیے کہ وہی مضمون جو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے سامنے رکھا، اسی مضمون کو ہی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پالنہار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مربی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں اللہ کا احسان وہ رب ہونا تھا، اللہ کا احسان وہ مالک ہونا تھا، اللہ کا احسان وہ تربیت کرنے والے اور پالنہار ہونے والے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور احسان، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی مسلمان کی زندگی، مسلمان کی تربیت اور مسلمان کو ایک مہذب انسان بنانے کے لیے جو سورہ فاتحہ میں تربیت فرمائی گئی ہے، اس کا اہم ترین جز اور اہم ترین باب وہ قرآن کریم کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، شک شبے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ تو مسلمان مومن اور انسان کو کتاب سے کیا کرنا ہے؟ یہ کتاب، آسمانی کتاب، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب، یہ اس پوری کائنات میں ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کتاب کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کتاب کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے،
اس کتاب کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے اور اسی کتاب کے وسیلے کے ذریعے آخرت میں شفاعت اور مغفرت کی امید رکھنی ہے۔ تو اب آپ جب ان آیات کا موازنہ فرمائیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات الذات اللہ تبارک و تعالی بزرگ و برتر کے لیے جو پالنے والے ہیں جہانوں کے، اور یہاں فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو اللہ نے مومن پہ، مسلمان پہ، انسان پہ احسان فرمائے ہیں، اس میں سب سے عظیم احسان وہ اس کتاب کا نزول ہے۔ سورہ فاتحہ کا دعویٰ الوہیت، العبادت المخلصہ، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت، اور اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، نہیں جاننا، اور کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کا سامان ہے تقوی والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما دیجئے، سیدھے راستے پہ رہنمائی فرما دیجئے، ان لوگوں پہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمائے۔ اور یہاں پہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایمان کی شرط اول تھی، یہاں پہ بھی ایمان کی شرط سب سے پہلے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ہمیشہ ہمیشہ تفسیر میں تمام علماء کو یہ آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ اس کی ایک اور دلیل آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ایمان ہوگا، پہلے للہیت ہوگی، پہلے وحدانیت ہوگی، پہلے الوہیت کا قائل ہونا ہوگا، پہلے ایک اللہ کا بندہ بننا ہوگا، اس کے بعد تمام عبادات کے ابواب ان کا ذکر آتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں غیب پر۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان اللہ پہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اور اعلیٰ ہے۔ ہم آخرت کے احوال نہیں جانتے، ہم نے حشر کا میدان نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط نہیں دیکھا، ہم نے میزان نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنے کے مراحل نہیں دیکھے، جنت کے دروازے نہیں دیکھے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان مومن اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی حقیقت مانتا ہے تو وہ آخرت کی حقیقت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ہدایت کا سر و سامان ہے ان مسلمانوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ قرآن کو باقاعدہ نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا لیکن درجے میں وہ تم سے افضل ہوں گے۔ صحابہ حیران ہوئے اور ان کو اس پہ اشکال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا درجہ، آپ کی زیارت کا درجہ، آپ کی کلمات مبارک سننے کا درجہ وہ ہمیں حاصل ہے جیسے صحابی کہتے ہیں، لیکن یہ کیسے لوگ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے اور بعض مقامات میں ان کا درجہ صحابہ سے بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو مجھ سے ملاقات کرتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ایسے مسلمان جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ مجھ سے ملاقات کی، نہ میرے کلمات سنے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان رکھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مسلمانوں کو بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے عظیم رحمتوں سے یہ التجا اور رجوع بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں اور ہمہ وقت ہمیں ایمان کی ترقیات نصیب فرمائیں تاکہ ہم بھی ان فضیلتوں کے مستحق ہو سکیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں
جو ایمان لائے ہیں غیب پر، وبالآخرۃ ومما رزقناہم ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ عمل یہ فلاح کے لیے، نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اور صرف ایمان پر تکیہ کرے اور اعمال جان بوجھ کے نہ کرتا ہو، علماء کرام فرماتے ہیں ایسے مسلمان کا ایمان باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ لازم اور ملزوم، جیسے جسم اور روح، صرف جسم اگر رہ جائے تو اسے لاش کہتے ہیں، اور اسے زمین میں کھڈا کر کے قبر بنا کے اس میں ڈالنا یہ اس کے ساتھ احسان ہے، اور صرف روح وہ اس دنیا میں، اس موجودہ احوال میں ہمارے اور آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور ہمارے محبوب سے یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ایمان اور عمل یعنی جسم اور روح، اور اسی طرح جیسے دنیا کے اندر ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے تک اس دنیا میں قبر میں امانت رکھ دیا جاتا ہے، اور ہماری ارواح وہ چلی جاتی ہیں جس طرح کی وہ نیک ہو تو نیک راہوں پہ، اور اگر بد ہو تو بد راہوں پہ۔ اسی طرح ہمارا جسم غور کیجئے وہ بھی دنیا میں موجود رہتا ہے، ایمان کا سرچشمہ اور ایمان کی روشنی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں کام آنے کے لیے جو مزید سکہ رائج الوقت ہے، جو وہاں پہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتا ہے، وہ اعمال ہیں۔ لہٰذا ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ غور فرمائیے گا، الف لام میم انتہائی اختصار کے ساتھ اور آسان فہم لہجے میں تمام مسلمانوں کے فائدے کے لیے حروف مقطعات کی بحث بھی مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف ہیں، اور جب تک حروف آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے تو ان کا معنی اور مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ لغت کے اندر ان کے معنی موضوع موجود نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حروف نازل کیوں فرمائے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ایک لفظ آ رہا تھا جسے ہم کہتے ہیں لفظ اللہ، الحمدللہ۔ یہ لفظ کہاں سے مشتق ہے، یعنی اس کی گرامر کیا ہے، اس کی تصریف کیا ہے، اور اس کی کنہا کیا ہے؟ کون سا ایسی شے ہے یا کون سا ایسا ذات ہے کہ ہم باقاعدہ دنیا میں اس کو ڈیفائن کر کے، اس کی تعریف کر کے اس پہ یہ نام کہہ سکیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہاتھ اور پاؤں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی اٹھنے اور بیٹھنے، کھانے پینے، شادی اور اولاد، تمام یہ جو اوصاف ہیں یہ مخلوق کے اوصاف ہیں، اللہ کے اوصاف نہیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب وہ بلند و بالا اور پاک ہے ان آزار سے یہ مشرکین اور کفار جو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ والعیاذ باللہ بندھا ہوا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت وہ مکمل طور پہ با اختیار ہے۔ آپ غور کیجئے گا، قرآن میں باقاعدہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ید آ رہا ہے، یعنی ہاتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ پر اپنا قدم رکھیں گے، فَتَقُولُ قِتْ قِتْ، وہ کہے گی قِتْ قِتْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، عظمت شان اس کی تاب وہ نہ لا سکے گی۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، ومن تقرب الی باعا تقربت الیہ ہرولۃ۔ ترمذی شریف میں حدیث قدسی ہے کہ جو میرے قریب ہوا ایک ذراع کے برابر یا ایک شبر کے برابر، میں اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتا جاؤں گا، یہاں تک کہ کوئی میرے زیادہ قرب حاصل کر لے
تو میں اس کی طرف اس کی امید سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھوں گا۔ تقربت الیہ ہرولۃ، یہ سب کیا ہے اور ان الفاظ کے معانی ہم کو کیسے کرنے ہوں گے، یہ بات سمجھنے کے لیے دو قاعدے یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم ہم پہ آشکار نہیں فرمائے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ ہر عالم یا کوئی ایک ایسا عالم پورے علوم اور پوری دین اور اس میں موجود ہر علم سے واقف ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں گرامی نامی لفظ اللہ، ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق اور ہمارے معبود اور ہمارے رب کا اس میں گرامی ہے، ایک مسلمان کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں بھی پھر علوم کے طبقے ہیں، ایک عام مسلمان ہے، ایک اس سے زیادہ جاننے والا، اور اس سے اوپر علماء، محدثین اور محققین ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں۔ اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ تمام طبقے دنیا کے اندر جتنے انسان اور مسلمان پائے جاتے ہیں ان سب کو اپنا اعجاز منواتا بھی ہے اور باور بھی کرواتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک زبردست کتاب ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، نہ اس کے الفاظ پہ کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی معانی میں دجل و فریب کر سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم حکمتوں اور تعریفات سے بھرپور کتاب ہے قرآن کریم۔ تو یہاں پہ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے، الف لام میم کا کیا مطلب ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ علماء کرام نے مختلف توجیحات فرمائی ہیں اور مختلف مناسبات بیان فرمائی ہیں، لیکن جب تک کسی بات اور کسی علم کی سند ثابت نہ ہو اور وہ یقینی نہ ہو تو اس کو تفسیر کا حصہ بنا لینا علماء کرام نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم اسی پہ اکتفا کریں گے کہ جیسے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں قرآن کا اعجاز تھا الحمدللہ، لفظ اللہ کا ذکر کرنا، سورہ بقرہ کی ابتدا میں قرآن دوبارہ پوری کائنات کو یہ باور کرانا چاہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، جو شخص بھی یہ سمجھتا ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز، یا ہم آج کل اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ کوڈ ورڈز ہیں، اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے۔ صاحب بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی بحث فرمائی ہے۔ اصل میں عربی کے اندر جو لفظ ذالکہ ہے یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے نہیں ہوتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کو دور سے مخاطب کیا گیا، قریب سے نہیں فرمایا گیا؟ فرمایا کہ ترجمے میں حصر آ جائے گا اور ہم ترجمہ کریں گے، اگر کوئی کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے کائنات میں تو وہ یہ کتاب ہے۔ جب اس طرح تفسیر کی جائے گی اس آیت کی تو پھر ذالک الکتاب میں جو ذالکہ کے اندر تمام علماء اس میں اشکالات بیان فرماتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ جو اس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ذیل میں جاننا ضروری ہے کہ آپ حضرات میں بعض مسلمانوں نے جزیرۃ العرب کا سفر کیا ہوگا اور وہاں کے مسلمانوں، علماء، طلاب سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو وہ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں سے ایک سوال کرتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور اگر ان سے یہ کہا جائے، یہ جواب دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور ہر جگہ بصیر ہیں، سمیع ہیں، خبیر ہیں، تو اس میں وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بقول ان کے۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ تجسد الہ اسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جسم ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ یہ بہت اہم ہے اور بہت ہی زیادہ نازک مقام ہے۔ اور پہلے میں سوچنے لگا کہ اس مجلس کے
معیار اور آداب کے موافق یہ بیان کرنا ہے یا نہیں، لیکن بیان میں خیر ہے، مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اب مسئلہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمینوں بھی میں موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے پوری کائنات مشرق اور مغرب ہیں۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پاؤ گے اللہ کو۔ اس کے باوجود یہ جو وہابیہ سلفیہ فرقہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے تخت عرش معلیٰ پر تشریف فرما ہیں اور باقاعدہ ایک صورت بیان کرتے ہیں کہ ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں اور اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بعض محققین نے اتنی زیادہ سختی فرمائی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام حافظ الحدیث و حافظ الدین، ان کے بارے میں یہ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے عرش کے اوپر۔ اس وجہ سے علامہ ابن تیمیہ کے اوپر بعض لوگوں نے والعیاذ باللہ کفر منسوب کر دیا۔ لیکن اس کا آسان جواب اور اس مسئلے کا حل وہ امام اہل سنہ آیت من آیات اللہ محدث کبیر حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ عِنْدِي، میرے نزدیک یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کوئی ایسی بات کہی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ یہ ہے ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، جو مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے دن رات تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، مسائل پیدا نہیں فرماتے، مشکلات کھڑی نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کے لیے دین میسر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان فرماتے ہیں۔ کہ ایک طرف ایسے متشدد آ گئے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کافر قرار دینے لگے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء اور ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق فرمائی اور شیخ الاسلام پہ لگنے والے الزام کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے سامنے حقیقت رکھی۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ذات، اس کی کیفیات، اس کی تجسیم، اس کے عوارض ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب، ہمارے خالق، اور قرآن کریم میں جس طرح اللہ کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے انہی طرق سے اللہ تک پہنچنا ممکن اور بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے تو دنیا کے جتنے مذاہب اور فرقے ہیں، آپ غور کر لیجئے، حقیقت میں وہ بھی کسی رب کی تلاش میں نکلے ہیں، حقیقت میں وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ بھی اپنے خالق اور اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے وہ راستے اور ان کے وہ طریقے وہ قرآن اور سنت کے موافق نہیں ہیں، اس لیے وہ ناقابل قبول ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ شمس الدین ذہبی کتاب العلو والعرش طلباء کے فائدے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور اسی طرح امام اہل سنہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ایک بڑے امام علامہ بیہقی صاحب السنن، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے کتاب الاسماء والصفات۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، انہوں نے کتاب لکھی ہے السیف الثقیل کے نام سے، اور علامہ شمس الدین ذہبی نے تو ابن الجوزی اور علامہ ابن تیمیہ پر بھی التفات اور اعتراضات کیے ہیں، حالانکہ وہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک عظیم مسئلہ ہے، علماء کرام نے ہر دور پہ اس پہ کام فرمایا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت ایک ایمان والے کے قرآن کریم کے ہر حرف اور ہر لفظ پر ایمان رکھنا ہوگا۔ الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کے حروف ہیں، اور اس کو من و عن تسلیم کرنا اور ماننا یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ اس بحث کے بعد یہ ایک لمحہ فکریہ بھی سن لیجئے کہ علامہ مودودی نے
اپنی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ الف لام میم اور اس قسم کے جو الفاظ ہیں طاسین کاف ہا یا عین صاد ہا میم الف لام میم را، فرماتے ہیں مودودی صاحب کہ یہ کلمات، ان کے معانی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو معلوم تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی ختم ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن علوم کی تشہیر کے لیے آیا ہے یا قرآن علوم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے؟ اور کیا کیا دین کی کسی بھی باب میں اور قرآن کی کسی بھی آیت میں کیا اس کی نظیر اور مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ اس وقت ان آیت کا معنی معلوم تھے اور اب ختم ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ ایسے فرمایا گیا؟ وجوہات ہم نہیں جانتے، لیکن مسلمانوں کے سامنے جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہو وہاں نشاندہی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان علوم کو ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ آخرت کے دن کے آنے تک اس کے علوم بڑھتے جائیں گے، پھیلتے جائیں گے، مزید اس میں نکھار آتا جائے گا۔ قرآن کریم یہ وہ کتاب نہیں ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ نایاب ہو جائے، بلکہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید اس کا احقاق حق مسلمانوں کے سامنے ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب عربی میں ہر ایسے نسخے کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف ابتدا اور انتہا ہو اور اس میں ایک تمام موضوع کو جمع کر دیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لہٰذا قرآن کا نزول کوئی انوکھی چیز، کوئی اچھمبا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جب قرآن نازل ہو گیا تو اس سے پہلے تمام نازل ہونے والی کتابیں وہ سب کے سب منسوخ ہو چکی ہیں، وہ منسوخ ہو گئیں، اور دنیا کی جتنی کتابیں ہیں اور کائنات میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں شک اور شبہ کی گنجائش وہ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ تو پوری کائنات میں ایک کتاب بچ گئی جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کا پہلا دعویٰ جو 1443 سال پہلے ہوا آج بھی ثابت ہے اور آج بھی اپنے مقام پہ کھڑا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہے جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذالک الکتاب تو وہ یہ کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ھدی للناس، آگے فرمایا ھدی للعالمین، یہ سب کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے کہ جس راستے میں آپ چلیں گے، جس فیلڈ کو آپ اختیار کریں گے، اگر اس میں آپ نے محنت کی ہوگی تو اس کے مسائل آپ کو آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں علم کلام اور علم معانی یا کوئی بھی ایسی بحث شروع کر دوں کہ عوام عموماً اس سے زیادہ بحث نہیں کرتے، تو عوام کو وہ اور طرح سمجھ میں آئے گا اور مختصر المعانی کے طالب علم کو اور طرح سمجھ میں آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے درجات میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جو چیز اور جو صفت اور جو کیفیت چاہیے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان تقویٰ اختیار کر لے تو قرآن اس کے لیے اوروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فائدہ، کئی گنا زیادہ ہدایت کا سامان فراہم کرے گا۔ باہر گلیوں بازاروں میں گھومنے والے مسلمان وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو وہ محض نماز میں پڑھنے والی قرآن کی ایک سورت ہی آپ کو بتائیں گے۔ اور ہمارے شب جمعہ کی تفسیر میں شرکت کرنے والے ایک بہترین مسلمان متقی سے سورہ فاتحہ کی حقیقت جانی جائے تو وہ یقیناً اس میں بہت زیادہ آگے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علوم کے اس سفر کو قائم اور دائم رکھے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرتا ہو اور نواہی سے رک جاتا ہو، یعنی قرآن اور حدیث میں اور فقہ میں جن احکام پہ عمل فرمانے کا کہا گیا ہے ان پہ عمل کیا جائے، اور جن گناہوں سے منکرات سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور قرآن کریم میں
مسلمان معاشرے کے اندر کسی کی فضیلت، کسی کی افضلیت، کسی کا اعلیٰ ہونا، کسی کا ادنا ہونا، مرتبے اور مقام والا وہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا متقی ہوگا وہ۔ گزشتہ مجالس میں نے یہ بات ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور غلام لینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ 2 غلاموں میں سے ایک غلام یہ والا جو ہے اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا آپ اس کو لے لیجئے، یہ نیک ہے۔ حالانکہ کس لیے لیا جا رہا ہے؟ نوکری کے لیے، کام کرنے کے لیے، گھر کے ہاتھ بٹانے کے لیے۔ اور ہمارے ہاں اب نہج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ قیادت اور سیادت اور حکومت کے لیے منتخب کرنے والے افراد، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا علیاذ باللہ فاسق اور فاجر ہے، اتنی اس کی چلتی ہے، اور نماز اور سنت اور دین اس قسم کے اوصاف ہم اس میں بالکل نہیں جانتے۔ اور اوپر سے لطیفہ یہ ہے کہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ تمام مسلمانوں پہ وہ سرٹیفکیٹ 5 سال تک پھر بیچتا رہتا ہے کہ میں تو صادق اور امین ہوں۔ ہدی للمتقین، ہدایت پانی ہے، ترقی پانی ہے، فلاح پانی ہے، نجات پانی ہے، تو قرآن کریم کو لازم پکڑو اور اس کے ساتھ تقوی کے راستے اختیار کر لو۔ پوری دنیا کو درس دینے والے اور پوری دنیا میں مرکزی حیثیت مسلمانوں کی قیادت کا درجہ رکھنے والے حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلامہ، اور وہاں کا ملک اور وہاں کے مسلمان، لیکن جہاں انہوں نے تقوی کا راستہ چھوڑا، جہاں انہوں نے اللہ کے احکام کو پامال کیا، ہماری اور ان کی دوستی وہ دین کی دوستی ہے، وہ پیسے کی دوستی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب پیسے آنے لگتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ برادر ملکوں نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ ہمارا ان کا تعلق یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ ہماری ان سے محبت اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا حکم فرمایا ہے۔ ہماری اہل عرب سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی ہونے کی وجہ سے، ہماری عربیت سے محبت قرآن کے عربی ہونے کی وجہ سے، اور ہماری عربیت سے عقیدتیں وہ ہمارے دین اور اسلام کی زبان ہونے کی وجہ سے ہیں۔ لیکن اگر اجازت ہو اور گستاخی معاف ہو تو کیا ابو جہل عربی نہیں بولتا تھا؟ کیا شیبہ اور عتبہ عرب نہیں تھے؟ لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا تو وہ سب سے بڑے ایمان کے دشمن ٹھہرے اور اسلام کے دشمن ٹھہرے۔ یہ قاعدے اور قوانین آج بھی مسلمانوں کے لیے موجود ہیں کہ جہاں ہمیں دین اور اصلاح کی اور جہاں ہمارے ایمان کے مراکز، وہاں پہ رہنے والے مسلمان اگر وہ اپنے سیدھے راستے سے ہٹنے لگیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آج امت میں ایسے علماء اور محققین اور ربانیین پیدا فرمائے ہیں کہ ان کے درمیان باوجود شدید ترین سزاؤں اور پریشر کے آپ پتہ کیجئے علماء نے آواز اٹھائی ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس میں کسی قسم کے کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے؟ کفار تو کہتے ہیں ام یقولون افطرا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ رسول نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شک شبہ 2 اطراف سے ہوتا ہے، کبھی متکلم کی طرف سے اور کبھی مخاطب کی طرف سے۔ قرآن کریم میں متکلم اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی جو اصدق الصادقین ہیں اور اصدق القائلین ہیں، انہوں نے اعلان فرما دیا کہ تمہارا شک شبہ وہ تمہارے لیے نقصان فائدے کا سبب بنے گا۔ قرآن کے اعجاز اور قرآن کی حقانیت پہ وہ مخاطب کا شک شبہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ متکلم نے اعلان فرما دیا ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب، یہ دین، یہ اسلام، یہ نیکی والا دین ہے، یہ احسان والا دین ہے،
اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی تو مسلمان ترقی کرے گا۔ اور آگے پھر وہی موضوع شروع ہو گیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا اس کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ہوگا، ویقیمون الصلاۃ، اعمال کرنے ہوں گے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اعمال پھر کچھ ایسے ہیں جس میں جسمانی اور مالی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بھی آ گیا۔ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے جہاد کا انکار کیا تو پورے قرآن کا منکر، کسی نے انفاق کا انکار کیا تو وہ بھی پورے قرآن کا منکر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر جو آپ سے قبل نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان سے ہماری لڑائی، ان سے ہمارا اختلاف، یہود و نصارہ سے ہماری دوری، وہ اس لیے کہ تم اللہ کی بعض کتاب کو ماننے کا اقرار کرتے ہو اور بعض کتابوں کا انکار کرتے ہو۔ اور قرآن نے کہا کہ وہ مومن ہے آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لانا ہوگا اور گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں مسلمان کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ کا تعارف اور اللہ کی حقیقت، مالک یوم الدین، جو آخرت کے مالک ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، مسلمان کے ایمان کے لیے آخرت پر ایمان رکھنا اور آخرت کے فلسفے پہ اعتقاد کرنا لازم ہے، ورنہ یہ تمام کی تمام تعلیمات اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور پریشانیوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے صحت کے، عافیت کے، شفا کے فیصلے فرمائے۔ پاکستان کی سرزمین کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کے قلعے کو دن دگنی رات چگنی علمی عملی ترقیات نصیب فرمائیں، اور یہاں کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائیں۔ دشمن اور حسد کرنے والے سازشی عناصر، اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے اس سرزمین کو اور یہاں کے مسلمانوں کو محفوظ اور مامون رکھے، اور یہ سرزمین جس وعدے پہ اللہ نے عطا فرمائی اور پاکستان والوں نے حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت اور اس عہد اور پیمان کی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور وہاں پہ یہود اور نصارہ کی سازشوں اور ان کی ریشہ دوانیوں سے ظاہر ہونے والے بعض غیر یقینی احوال جو نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کی عقیدت، کعبہ مشرفہ اور مدینہ منورہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے دن دگنی رات چگنی ترقیات کے ساتھ مزید بڑھائے، اور جو بھی وہاں پہ فسق و فجور کے اسباب بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلد ان کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اس عظیم سرزمین سے وہاں کے فسق و فجور کو پاک فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بہت سارے مسلمان بھائی تشریف لاتے ہیں، جامعہ عربیہ احسن العلوم کی رونقوں کو بحال فرماتے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی دین کی کوشش کی جاتی ہے اس میں حصہ بٹاتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں۔ سب کے لیے جامعہ اور اس کے در و دیوار دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مراحل میں زندگی کے تمام شعبوں میں برکات عطا فرمائے، اور تادم مرگ استقامت اور دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں، اور ان کے لگائے ہوئے توحید اور فیضان اور سنت اور فقہ کے پودے جو آج درختوں کی حیثیت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اس کی شاخ ہیں، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء، یہاں کے نمازی، یہاں کے مبلغین، یہاں کے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی ان محبتوں اور ان عقیدتوں کو دنیا میں بھی کامیابیوں کا سبب بنائے، اور اصل تو آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سرمایہ عظیم ثابت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے، حشر و نشر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائیں، اور جنت الفردوس میں انبیاء، صلحاء اور اولیاء خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائیں۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ